بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أما بعد. اللہ رب العزت کا شکر ہے اور بے پناہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کی نعمت دی، ایک مذہب بنایا، ایک دین بنایا جس کا نام رکھا اسلام، ایک زندگی کا دستاویز دیا۔ انسان اپنی زندگی کے اندر جتنے شعبے گزارتا ہے، جتنی ضرورتیں اس کی بڑھتی جاتی ہیں اور اپنے زندگی کے جس کام میں، جس فیکلٹی کے اندر جس حد تک جائے گا، اس کا یہ دستاویز وہاں رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوگا۔ اور پھر عملی شخصیت دی، اس دستاویز کا نام دیا قرآن، اور جو اس کے اوپر عمل کر کے دنیا کو دکھایا اسے بنایا نبی اور رسول، جنہیں شارح بنایا۔ اسلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے صاف طور پر اعلان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک گرانٹیڈ چیز جو ہے، منظور شدہ چیز جو ہے، جس کی بنیاد پر انسان کے پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ ہوگا، وہ صرف اسلام ہے۔ فمن ابتغى غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، اگر اسلام کے علاوہ کوئی اور مسلک، کوئی اور دین، کوئی اور مذہب لے کر کے آتا ہے اور دکھاتا ہے کہ اس کی بنیاد پر انٹری مل جائے، نہیں، ریجیکٹ۔ قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، اور پھر نبی کے بارے میں اعلان کرایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ایسا جامع، ایسا آسان اور ایسا بہترین ایک مذہب اللہ رب العزت نے انسانوں کو دیا کہ آپ کہیں بھی اپنے آپ کو اکیلا نہیں پائیں گے۔ دنیا ترقی کرتی چلی جائے، کرے، نئی نئی ایجاد آتی جائیں، آ جائیں، حالات بدلتے جائیں اور دنیا کے نظام بدلتے جائیں، بدل جائیں، چاہے جتنی بھی پیچیدگیاں لوگ پیدا کریں، کر لیں، آپ جہاں جائیں گے وہاں پر اپنے ساتھ اپنے مذہب کو پائیں گے کہ وہ آپ کی پوری پوری رہنمائی کرتا ملے گا کہ یہاں پر کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، واضح انداز میں۔ اس کے علاوہ اور کسی کے وہاں یہ خوبی نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر کے چلے اور قبر تک جانے میں ساتھ نبھائے۔ بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر رائج ہیں، ان سے آپ پوچھیں گے یہاں پر آپ کا مذہب کیا کہتا ہے، کہ کچھ نہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ یہاں کیا کرنا ہے، اپنی من مرضی سے چلتے ہیں۔ اسلام میں من مرضی نہیں ہے، اسلام تو نام ہی ہے خود سپردگی کا۔ جب بندے نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اس نے
اپنی زبان کے ساتھ ساتھ دل دماغ سے اقرار کر دیا کہ میں اپنے آپ کو اپنی تمام مرضیات، خواہشات، ضروریات اور تمام تر مسائل کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے خود سپرد کرتا ہوں. اب آج سے ساری چیزوں پر اسٹاپ. اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری مرضی کیا ہے، اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری خواہش کیا ہے، اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری اپنی ضرورت کیا ہے. اب کلمہ گو کے لیے ضروری ہو گیا وہ دیکھے میرے رب کی مرضی کیا ہے، میرے رب کا منشا کیا ہے، میرے شریعت کا راستہ کیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے. اسلام اس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو بدلتا ہے. لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر محنت کی تو تنہا تھے، اکیلے تھے. اللہ رب العزت کا حکم ہوا کہ بلاؤ لوگوں کو دین کی طرف. آپ نے دعوت دی. ایک 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 کرتے کرتے دھیرے 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 ایک جماعت بن گئی. کلمے کے مقصد کو، شریعت کی حقیقت کو ان لوگوں نے سمجھا اور جس طریقے سے شریعت نے چاہا اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈھال دیا. آپ اٹھا کر کے سیرت کی کتابیں پڑھیے، صحابہ کرام کے حالات اور زندگی پڑھیے. سب کے سب نے جب سمجھا اپنے آپ کو بدل دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ کے اندر تربیت پانے والوں کی جو جماعت تیار ہوئی، اس جماعت نے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنایا، سنوارا، نکھارا کہ دنیا کے جس علاقے کے اندر گئے اسلام کی روشنی پھیلاتے چلے گئے. پھر اس مذہب کے ماننے والے، اس دین کے ماننے والوں نے اسی قرآن کو پڑھ کے، انہی احادیث کو پڑھ کے، انہی کے اندر غور و فکر کر کے بے پناہ علوم نکال کے دنیا کو دے دیا. اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والے صرف آخرت تک محدود نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے دنیا کے اندر بھی وہ کارنامے کر دکھائے جس کا تصور ابھی دنیا کی دوسری قوموں کے اندر نہیں تھا. بات بہت لمبی ہو جائے گی. تکلیف اس بات کی ہے کہ آج کا مسلم نوجوان خود اپنی تاریخ سے نابلد ہے. اور چاہ نہ چاہ اسے یورپ سے مرعوب کر دیا گیا اور یورپ کی ذہنی غلامی اس کے گلے کے اندر ڈال دی گئی. اب دنیا میں کوئی بھی اچھا کام ہوتا ہے تو سمجھتا ہے یہ یورپ کی دین ہے. اور اپنے مذہب کو وہ حقیر سمجھتا ہے، اپنی تعلیمات کو کمزور ترین سمجھتا ہے. ایسا احمق انسان جسے اپنی تاریخ کا علم نہ ہو وہ کسی کے بھی بہکاوے میں آ جائے گا.
دنیا کے اندر ایجادات، چاہے وہ کسی چیز کی ہو، جتنی ایجادات مسلمانوں نے کی ہے اس کا 10واں حصہ بھی غیروں نے نہیں کی ہے۔ آپریشن کیسے ہوگا، ٹانکے کیسے لگیں گے، یہ بھی مسلمانوں کا سکھایا ہوا ہے۔ ہوائی جہاز کیسے بنے گا اور کیسے اڑے گا، اس کا راستہ بھی مسلمانوں نے ہی دکھایا ہے۔ یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ مسلم قوم اپنے ماضی کی تاریخ میں ایک معزز قوم تھی، ترقی یافتہ قوم تھی، باروب قوم تھی۔ پوری دنیا ان کے سامنے اپنا سر جھکاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے مذہب کو سمجھا، اپنی شریعت کو سمجھا، قرآن کے مقاصد کو سمجھا کہ قرآن چاہتا کیا ہے۔ آج ہم لوگ اس سے کوسوں دور ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور کتنا پرانا ہے۔ ہارون رشید کے دور میں ایک آٹومیٹک گھڑی بنائی گئی، جیسی سالار میوزیم سکندرآباد میں رکھی ہوئی ہے حیدرآباد میں، ویسے ہی آٹومیٹک گھڑی بنائی گئی جس میں نہ کوئی بیٹری لگانے کی جگہ تھی نہ کوئی چابی لگانے کی جگہ تھی، مگر گھڑی اپنے سے چل رہی تھی۔ یہ ایجاد ہارون رشید کے دور میں ہوئی۔ ہارون رشید نے گھڑی تیار کرانے کے بعد ایک عیسائی بادشاہ کے حوالے کر دیا، بطور تحفے اسے بھیج دیا۔ جب عیسائی بادشاہ کے پاس گھڑی پہنچی ہے ایک مسلم بڑے حکمراں کی طرف سے، تو اس نے بڑی عزت کے ساتھ اس کو دیکھا۔ گھڑی دیکھنے کے بعد اس کے سرچ میں لگ گیا کہ کیسے بنی ہے، کیا انوکھا پن ہے۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ پوری گھڑی اس طریقے سے پیک ہے، کہیں سے کھولنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ کہا چلو گھڑی تو نہیں کھلے گی، چابی لگانے کا کوئی راستہ ہونی چاہیے، چابی کیسے بھریں گے۔ اس نے انتظار کیا، گھڑی چل رہی ہے، گھڑی رکتی ہی نہیں۔ اب اس کے دل کے اندر وحشت بیٹھ گئی۔ بادشاہ عیسائی کا ہے، دل میں وحشت بیٹھ گئی۔ اس نے پادریوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ کیسی مسلمانوں نے بھیانک گھڑی بھیج رکھی ہے، لگتا ہے جن بھوت اس میں پیک کر دیا۔ نہ بیٹری لگ رہی ہے نہ چابی لگ رہی ہے، گھڑی اپنے آپ چل رہی ہے۔ جس وقت ان کے دل و دماغ کے اندر بھی یہ تصور نہیں تھا کہ ایسی بھی ایجاد ہو سکتی ہے، اس دور میں مسلمانوں نے ایسی ایجاد کر کے دنیا کے حوالے کر دیا۔ یہ چیزیں آپ لوگوں کو جاننی چاہیے، پڑھنی چاہیے، کھگالنا چاہیے کہ ماضی میں ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اسی مذہب کو مان کر، اسی شریعت پر چل کر، اسی قرآن کو پڑھ کر، انہی سنتوں پر عمل کر کے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ وہی چراغ جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔ جس چراغ کو ہم نے فالتو سمجھ کر کے بجھا رکھا ہے، اسی چراغ کو جلانے کے بعد ہی روشنی ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ مسلمانوں کی ایجادات کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کسی بادشاہ نے ایک قلعہ بنوایا، قلعہ بہت بڑا تھا، رات میں روشنی کرنے کے لیے لکڑی، تیل وغیرہ کا خرچہ بہت زیادہ آتا تھا۔ ایک مسلمان نے سوچا کہ اتنا لمبا خرچہ روزانہ حکومت کے کندھے پر جاتا ہے، خزانہ لگتا ہے، کیوں نہ کوئی ایسی سبیل اختیار کریں کہ یہ راتوں میں جو روشنی پھیلانے کا سسٹم ہے یہ ختم ہو جائے۔
اس نے محنت شروع کی اور سرچ کرتے کرتے اس نے ایک مصنوعی سورج بنایا. ابھی آپ یہ شاید پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ دنیا میں مصنوعی سورج بھی بنایا جا چکا ہے. گول گیند کی طرح ایک بڑا سا فٹ بال بنایا، بہت بڑا، اور اسی کی سائز کا ایک کنواں بنا دیا جس میں وہ پورا اندر چلا جائے. کون سی دھاتو، کون سا کیمیکل لگایا اللہ بہتر جانے، کہ جب سورج نکلتا تو وہ 10 فٹ 12 فٹ کی اونچائی سے دھیرے 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 سورج کے ساتھ ساتھ اندر چلا جاتا. جو آج سسٹم چلا ہوا ہے چھتوں پر پلیٹ لگا کر کے سولر سسٹم بناتے ہیں، یہ سسٹم اس دور میں ایک مسلمان بنا کے دنیا کو دکھا کے کام کر کے چلا گیا. اور جب سورج غروب ہوتا تو سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ساتھ 10 سے 12 فٹ اوپر آ جاتا، اور چاند کی روشنی سے اچھی روشنی اس کی ہوتی. لہذا قلعے کے اندر جتنے راستوں پر لوگوں کو تیل جلانے کی ضرورت پڑتی تھی سب بند ہو گئی اور پورا قلعہ روشن ہو گیا. یہ مصنوعی سورج آج سے نہ جانے کتنے 100 سال پہلے ایک مسلمان بنا کے عملی طور پر دکھا کے چلا گیا. آج ہمارے دماغوں کے اندر خرافات بیٹھا دی گئی ہے کہ ہماری ترقی کے لیے، ہمارے آگے بڑھنے کے لیے یہ شریعت، یہ سنت، یہ احکامات ہمارے لیے رکاوٹ بن رہے ہیں. انہی شریعت کو پڑھنے اور پڑھانے والوں نے، انہی سنتوں پر عمل کرنے والوں نے دنیا کو ناکو چنے چبے بنا دیا. ہر میدان کے اندر ہمارا کردار نرالا تھا اور صرف نام ہمارا ہی تھا. علوم و فنون کے اندر بھی جتنے علوم ہیں اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. آپ یورپ کی لائبریریوں کا جائزہ لے کر کے دیکھ لیجئے، مسلمانوں کے آج بھی لکھے ہوئے قلمی نسخے موجود ہیں. علامہ اقبال نے اس کے اوپر بھی بات کہی تھی، کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھی ہم نے یورپ میں، کتابیں ہم نے اپنے آبا کی جو دیکھی ہم نے یورپ میں. ان لوگوں نے اسے سجا کے رکھا ہے، سرچ کر کر کے اسی کو آگے بڑھتے ہیں اور نام اپنا لگاتے ہیں. مگر دھیرے دھیرے ہم لوگوں نے اپنی شریعت سے کنارہ کشی اختیار کر لیا، اپنے اخلاق کے اندر بدلاؤ پیدا کر دیا. آج یہ مسلم قوم جو ہمارے درمیان رہ رہی ہے، انہیں دیکھ کے کبھی یقین نہیں ہو رہا ہے، کسی کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ ان کا ماضی اتنا روشن رہا ہوگا، ان کے آباء و اجداد اتنے بہترین رہے ہوں گے. ہم نے اپنے آپ کو اتنا نیچے گرایا اور اتنا گھٹیا بنا دیا کہ ہماری وجہ سے اگر کوئی اسلام کو پڑھ کے مسلمان بھی ہونا چاہے گا تو توبہ استغفار کر کے پیچھے ہٹ جائے گا. ہم دنیا کے اندر جس شعبے میں جاتے ہیں ناک کٹا کے آتے ہیں. سیاست میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایمان ہم بیچتے ہیں، سب سے پہلے ایمان ہم بیچتے ہیں. اسلامی سیاست کیا ہوتی ہے یہ دنیا کو دکھانے کے بجائے اور دین کا داعی بننے کے بجائے ہم دین کے باغی بن کر سامنے آتے ہیں. اگر کسی اور شعبے میں ہم جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمارا حال اتنا ہی برا ہوتا ہے. تجارت میں ہم جاتے ہیں تو تجارت کا ستیاناش کر دیتے ہیں.
چونکہ ہمارے وہاں کاروبار کا بھی نظام ہے، لوگوں کو برا بہت لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں تجارت کی تا کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے اور ہم سیکھنا ضروری بھی نہیں سمجھتے، بس لوٹ کھسوٹ جھوٹ فراڈ دھوکہ جہاں تک ہو سکا کر لیا اور اس کے بعد سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے میر ہیں، ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا، کاریگر کا مار لیا، کسی اور کا دبا دیا، کہیں سے مال لے کے بیٹھ گئے، جھوٹ پر جھوٹ بول دیا، اور پھر سوچتے ہیں کہ چلو ہم نے بڑا اچھا کام کر دیا۔ ہم اپنے گھروں کے اندر برکت تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے کام کے اندر برکت تلاش کرتے ہیں، ہم اپنے رزق کے اندر برکت تلاش کرتے ہیں، وہ برکت کہاں سے ملے گی جب ذریعہ ہی جھوٹ فراڈ پر مبنی ہے؟ ہم برکت تلاش کرتے ہیں، رات بھر لوم چلاتے رہیں گے، زری مشین چل رہی ہے، امبرائڈری مشین چل رہی ہے، سانچہ چل رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، پوری رات کام کیا، فجر کی اذان ہوئی جا کے سو گئے، جا کے سو گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہے۔ کام لعنت والے کرتے ہیں، کھوجتے برکت ہیں۔ اس طریقے سے نماز کو چھوڑ دینے والے اور نماز سے پیٹ پھیر کے بھاگنے والے، کھلم کھلا عملی طور پر بغاوت کا اعلان کرنے والے، ایسے لوگوں کے گھروں میں برکتیں اور رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ نہ ہمارا تعلق نماز سے، نہ ہمارا تعلق قرآن سے، نہ ہمارا تعلق دین سے، ہم ایک کاغذی مسلمان ہیں، صرف کاغذی مسلمان، ایک روایتی مسلمان۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس دین کی فہم اور سمجھ دے دے، اسی دین اور شریعت پر چلنے کا جذبہ دے دے، اور ہم جو اپنے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اس راستے پر دوبارہ لا کر کے ثابت قدم رکھ دے۔ اگر ہم لوٹ کر کے آ جائیں گے تو ہمارے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ اس شعر کو آپ لوگ پورا کر لیجئے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔